لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہوں، جو اس زمین کے ذرے ذرے کا مالک و خالق و رازق ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا میں آئے اور ہمیں دین حق بتلانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو چلے۔ عزیز سامعین حضرات، اسلام کی بنیاد اور اسلام کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس طرح حقوق اللہ کا خیال رکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے، یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے درمیان جو توازن ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حقوق اللہ کے بارے میں بتلایا، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کی مسلسل تلقین کی ہے۔ بندوں کا بندوں پر حق، اور پھر بالخصوص مسلمانوں کا مسلمانوں پر حق۔ اور بعض احادیث اور تفاسیر میں اس کی اس قدر تاکید ملتی ہے کہ ائمہ کرام اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید کل قیامت کے روز حقوق العباد نہ بخشے جائیں اور حقوق اللہ بخش دیے جائیں، یعنی قیامت والے دن جس نے حقوق العباد میں حق تلفی کی ہوگی اس کے معافی کے امکانات کم ہوں گے بنسبت اس کے جس نے حقوق اللہ میں حق تلفی کی ہوگی۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کل قیامت والے دن ہر جاندار کو اس کا حق دلوائے گا، اور پھر فرمایا یہاں تک کہ اگر ایک بکری کے پاس سینگ تھے اور ایک بغیر سینگ کے تھی، اور اس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر تشدد کیا، ظلم کیا، اپنے سینگ کے ساتھ زخم دیے، کل قیامت والے دن اللہ اس بغیر سینگ والی بکری کو بھی اس کا حق دلوائے گا۔ یعنی جانوروں کے بھی کل حقوق ادا کیے جائیں گے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے پھر بھی ہم اس قدر حق تلفی کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی۔ آج ہم معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی کا مال نہیں کھا لیتے تو یعنی ہم نے کسی کا حق نہیں مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے کامل مسلمان وہ ہوگا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کامل مسلمان، مسلمان تو ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن کامل اور مکمل مسلمان کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور آج ہم اپنی زبانوں سے دوسروں کو کس قدر تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اپنی زبانوں کا کس قدر غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے کس قدر حقوق تلفی کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے بھی حقوق ادا کرنے کی بار بار تلقین کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بتلاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اس قدر اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق وحی لے کر آتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کسی دن اللہ یہ نہ حکم جاری کر دے کہ اپنی میراث میں پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو، اپنا مال پڑوسیوں کو بھی دو، کسی دن یہ حکم نہ جاری ہو جائے۔ اس قدر تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر خاص طور پہ والدین کے حقوق ادا کرنا، اپنے عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرنا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ میں کس شخص کے حقوق ادا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی ماں کا حق ادا کر۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا حق ادا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تو اپنی ماں کا حق ادا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ پھر تو اپنی ماں کا حق ادا کر۔ پھر اس صحابی نے سوال کیا، چوتھی مرتبہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے۔ 3 دفعہ مسلسل ماں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین دی گئی، پھر جا کے باپ کا حق ادا کیا۔ اور یہاں تک کہ ایک مسلمان عورت شروع اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میری والدہ میری ماں کافر ہے، مشرک ہے، کیا میں اس کا بھی حق ادا کروں یا بطور مسلمان میرے اوپر اس کا حق ادا کرنا واجب نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امی کی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر، بھلے وہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، غیر مسلم ہے، لیکن پھر بھی تیرے اوپر واجب ہے کہ تو اس کا حق ادا کر۔ اور آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کا حق ادا کیا ہے، صحابہ کرام نے غیر مسلموں کا حق ادا کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ اور خاص طور پر قاضی شریح کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کی عدالت میں ایک مسلمان اور ایک یہودی کا مقدمہ لایا گیا۔ یہودی کا دعویٰ تھا مسلمان پر کسی چیز کا، جب مقدمہ چلا تو مقدمے میں ثابت ہوا کہ مسلمان
गुनहगार है, मुसलमान बातिल पर है, हक यहूदी का था, मुसलमान ने उसका हक मारा है। हालांकि हुकूमत किसकी है? मुसलमानों की। सल्तनत किसकी है? मुसलमानों की। बादशाहत किसकी है? मुसलमानों की। खलीफा कौन है? सहाबी रसूल। रआया में कौन शामिल है? सहाबी रसूल। और सारे अहकामात अल्लाह के रसूल के माने जा रहे हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला हो रहा है। लेकिन कादी शुरैह ने फैसला किया कि चूंकि मुसलमान गलती पर है और यहूदी हक पर है, लिहाजा मुसलमान को सज़ा दी जाएगी और यहूदी का उसको हक अदा किया जाएगा। ये थे सहाबा इकराम जो मुसलमान तो क्या, गैर मुस्लिमों के हकूक़ अदा किए करते थे। और इस कदर तलकीन है कि अल्लाह कल जानवरों के हकूक़ भी हक अदा करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मशहूर औरत का वाक़या ज़िक्र फरमाया कि कैसे उसने एक प्यासे कुत्ते को सिर्फ पानी पिलाया। वो औरत क्या थी? गुनहगार थी, नेक नहीं थी, लेकिन उसने सिर्फ क्या किया? प्यासे कुत्ते को जब वो प्यासा था तो उसको पानी पिलाया, उसकी मदद की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस एक अमल की वजह से कल क़यामत वाले दिन अल्लाह इसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। क्यों? क्योंकि उसने उसका हक अदा किया है, उसने उसके हकूक़ की पासदारी की है। सोचिए, जो रब कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत में दाखिल कर सकता है, वो मुसलमान के हकूक़ अदा करने पर जन्नत में क्यों नहीं दाखिल करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत का वाक़या आया और फरमाया अल्लाह के रसूल, वो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करती है, रोज़े रखती है, सदक़ात देती है, ज़कात देती है, पाक दामना औरत है, बेहतरीन किरदार की मालिक है, लेकिन उसमें एक गलती ये पाई जाती है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा इखलाक के साथ पेश नहीं आती, अच्छे रवैये के साथ पेश नहीं आती, बेहतरीन तरीके के साथ पेश नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुम फिन्नार, भले वो नमाज़ें पढ़ती हो, भले वो रोज़े रखती हो, भले वो लंबे लंबे क़याम करती हो, भले वो सदक़ात और ज़कात देती हो, लेकिन अगर उसने अपने पड़ोसी का, अपने मुसलमान भाई का हक अदा नहीं किया, हुम फिन्नार, कल क़यामत वाले दिन वो जहन्नम में जाएगी। आज हम इन छोटी छोटी बातों को बुलाकर, इनको मामूली समझकर इसकी अहमियत को नहीं जानते। कल क़यामत वाले दिन ये बंदे को जन्नत से जहन्नम में डाल सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान बंदा अपनी ज़ुबान से ऐसे कलिमात अदा करेगा कि उसको ख़ुद तो मालूम नहीं होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन वो कलिमात कल क़यामत वाले दिन उसको जन्नत से जहन्नम में दाखिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने ज़ुबान का उसने सही इस्तेमाल नहीं किया होगा, अपनी ज़ुबान के साथ उसने हकूक़ अदा नहीं किए होंगे। और फिर मुसलमान के बारे में फरमाया इन्ना अम्वालकुम व दिमाअकुम व आरादिकुम हरामिन का हुर्मति हादा व फ़ी बलदि हादा व फ़ी शहरी हादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर खड़े होकर फरमाया कि मुसलमानों, तुम्हारे खून की, तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारे माल की बिल्कुल उसी तरह अहमियत है जिस तरह इस शहर मदीना की अहमियत है, जिस तरह इस दिन की अहमियत है, जिस तरह इस खाना काबा की अहमियत है। जितनी अहमियत इस्लाम में खाना काबा की है, जितनी अहमियत इस्लाम में मदीना की है, जितनी अहमियत मक्का की है, बिल्कुल उतनी ही अहमियत और उतनी ही फजीलत मुसलमान की इज्जत, मुसलमान के माल और मुसलमान के खून की है। किसी एक मुसलमान को मारना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, जिसने एक मुसलमान को मारा गोया कि उसने सारी की सारी इंसानियत का कत्ल किया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, और जिसने एक इंसान की, एक मुसलमान की इज्जत बचाई, अहयन्नास जमीआ,
گویا اس نے سارے انسانوں کی عزت بچائی، گویا اس نے سارے انسانوں کی زندگیوں کو بچا لیا۔ اس قدر اہمیت و فضیلت ہے حقوق کو ادا کرنا، اور پھر خاص طور پر زبان کے حقوق کو ادا کرنا۔ یہ زبان، یہ گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ کل جو جنت اور جہنم کے فیصلے کرے گا، کل جو ایک مسلمان کو چند کلمات کے بدلے جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، اور اسی مسلمان کو اگر زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ مَن یُزْمِنَ لِی مَا بَیْنَ لِحْیَیْہِ وَمَا بَیْنَ رِجْلَیْہِ اُزْمِنَ لَهُ الْجَنَّةِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی بشارتیں دے گے، سب سے پہلی اس میں زبان ہے، جس نے مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دی، جس نے یہ گارنٹی دے دی کہ میں زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت استعمال کروں گا، میں محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، صرف ایک زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے۔ اور جس نے زبان کا ہی صحیح استعمال نہیں کیا، جس نے زبان کو ہی صحیح طریقے کے ساتھ ادا نہیں کیا اس سے الفاظ، کل قیامت والے دن وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جس نے اپنے بھائی کے اوپر بدکاری کے الزامات، تہمتیں لگانا، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ باندھنا، خاص طور پر یہ جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے گروپوں کے اوپر بغیر تحقیق کے چیزیں شیئر کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے ایک دوسرے پر الزامات لگا دیتے ہیں، کل قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ زلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، اللہ کل اس کو بھی اس کا اجر دے گا، اور جس نے کل قیامت والے دن ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، بدکاری کی ہوگی، اللہ اس کو بھی اس کے مطابق اس کا اجر دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ اگر تمہاری زبان سے ایک الفاظ بھی نکل گیا جو اللہ کے خلاف ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے منافی ہوا، کل قیامت والے دن تم کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ جو دو فرشتے تمہارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں، یہ تمہارے ایک ایک جواب کا، ایک ایک الفاظ کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ کوئی بھی چیز کسی تحقیق کے مطابق آگے نہ پھیلاؤ۔ اگر تم نے کوئی بھی چیز بغیر کسی گارنٹی کے تحقیق کے آگے پھیلا دی تو کل قیامت والے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کل قیامت والے دن تم سے اس کے متعلق سوال کیے جائیں گے۔ کل قیامت والے دن تمہیں اپنی نیکیاں اس کے بدلے میں ڈالنی پڑیں گی، اس کے کھاتے میں ڈالنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک شخص آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، اس قدر نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے کہ لوگ دیکھ کر اس کی نیکیوں پر رش کریں گے، لیکن لوگ مسلسل اس کے پاس آئیں گے، اور ایک بندہ آ کر کہے گا اے اللہ اس نے میرے اوپر بہتان بازی کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں وہاں سے نکال کر اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ دوسرا مسلمان آئے گا، وہ کہے گا اے اللہ اس نے میرے اوپر جھوٹ بولا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ تیسرا آ کر بولے گا اے اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا، اس نے میری حق تلفی کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں پھر اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، یہاں تک کہ وہ شخص جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اس کی نیکیاں کم ہوتے ہوتے وہ جو جنت کا مضبوط امیدوار تھا وہ اپنے کندھے پر گناہوں کے انبار لے کر جہنم میں جا رہا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس نے مسلمان کے حقوق ادا نہیں کیے۔ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آئیں، ہر ایک کے ساتھ بالکل بہترین میانہ روی والا معاملہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عدل کے ساتھ پیش آئے گا،
اور بہترین طریقے کے ساتھ انصاف کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا اس کو سایہ دے گا، اپنے نور سے اس کو منور کرے گا۔ اور جو عدل کے ساتھ پیش نہیں آیا، کل قیامت والے دن اس کو ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو لہذا محترم بھائیو، اگر آپ کسی ایک بندے کے بھی مالک ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے ماتحت ایک بندہ بھی آتا ہے، آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کا حق ادا کریں۔ اگر آپ کسی کئی مزدوروں کے مالک ہیں، ٹھیکیدار ہیں، کسی کمپنی کے مالک ہیں، کسی آفس کے بڑے ہیں، کسی اسکول کے بڑے ہیں، آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ ایک ایک بندے کو اس کے مطابق اس کا حق ادا کریں، اس کے واجبات ادا کریں۔ جو دنیا کے اندر حق ادا نہیں کرتا، جو دنیا کے اندر حق مارتا ہے، کل قیامت والے دن پھر اس کی نیکیاں دی جاتی ہیں۔ ہم دنیا میں ان دو دو ٹکوں کے پیسوں کے لیے دوسروں کے حق مار رہے ہوتے ہیں، اور کل قیامت والے دن وہ نیکیاں جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، کسی طریقے سے ہمیں کوئی ایک نیکی مل جائے۔ ایک بندہ کہے گا، اے اللہ مجھ سے دنیا کی ساری دولت لے لے، دنیا میں جو مال میرے پاس تھا سب کچھ لے لے، صرف اس کے بدلے چند نیکیاں دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اب تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تیرا ٹائم نکل گیا، جب تجھے تیرا وقت دیا تھا نیکیاں کرنے کے لیے تب تو نے حق ادا نہیں کیا، اب تجھے یہ نیکیاں دینی پڑیں گی اور اس کے بدلے گناہوں کو لینا پڑے گا۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، حقوق کو ادا کیا کریں۔ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو چیزوں کے حقوق کی سب سے زیادہ بات کی، ایک زبان اور ایک ہاتھ، جن کی یہ دونوں چیزوں کے حق ادا کر دیے، گویا کہ وہ پکا مسلمان ہو گیا اور کامل مسلمان ہو گیا۔ زبان کے ساتھ کوشش کیا کریں، جس حد تک ہو سکے سچ بولیں، سیدھی بات کہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کہو، جھوٹ سے بچو، بہتان بازی سے بچو، گالم گلوچ سے بچو، ایک دوسرے کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانے سے بچو، گالیاں دینے سے بچو، زبان کا صحیح طریقے کے ساتھ استعمال کرنا سیکھو۔ یہ کل قیامت والے دن یہ گوشت کا لوتھڑا تمہارے جنت اور جہنم کے فیصلے کرے گا۔ جس کی یہ زبان سیدھی نہیں ہوئی، کل قیامت والے دن اس کا کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کاروبار کو درست کیا کرو، کاروبار کے اندر کسی کا مال نہیں کھایا کرو، کسی کی حق تلفی نہیں کیا کرو۔ ویل للمطففین، اللہ رب العزت نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے ناپ تول میں کمی کی، جس نے کاروبار میں بددیانتی کی، جس نے پیسوں کے اندر ڈاکہ مارا، جس نے کسی کا پیسوں کے اندر مال کھایا، اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ کل قیامت والے دن بھی وہ برباد ہوگا اور دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، قیامت والے دن بھی وہ ذلیل ہوگا۔ تو لہٰذا چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے چند مفادات کے لیے، چند منافعوں کے لیے اپنا ایمان نہ بیچو۔ سیدھی طرح زبان سے صحیح کلمات کو ادا کرو، اور جس قدر ہو سکے کاروبار میں بددیانتی سے بچو۔ زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ صحابہ کا عمل ہوا کرتا تھا، صحابہ کا یہ کردار ہوا کرتا تھا۔ اس قدر خاموش رہا کرتے تھے صحابی کہ زبان سے کوئی جملے پوچھا ہی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اللہ کے رسول سے، میں نے اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے کوئی سازگار موقع کے انتظار میں تک کم از کم 2 سال کا انتظار کیا کہ کہیں میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ نکل جائیں، کہیں میری زبان سے کوئی غلیظ الفاظ نہ نکل جائیں۔
میں نے 2 سال تک انتظار کیا اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ کب اس کا موقع ہو، کب سازگار ماحول پیدا ہو تو میں اللہ کے رسول سے وہ مسئلہ پوچھوں۔ اور آج ہم اپنی زبانوں کو بے دریغ استعمال کیے جا رہے ہیں، نہ سچ کا پتہ، نہ جھوٹ کا پتہ، نہ بہتان بازی کا پتہ، محفلیں لگا لینا، ہوٹلوں پہ بیٹھ جانا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازیاں کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل حتى يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ ایک بندہ وہ اپنی زبان سے سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو سچ سے لے کر نیکی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ نیک وکاروں میں شامل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور پھر ایک وہ بندہ ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وإن النار یہدی الی الکذب۔ ایک وقت پھر وہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ برائیاں کرنا شروع ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جھوٹ اس کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جس نے زبان کا سیدھا استعمال کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے زبان کا ہی غلط استعمال کیا اس کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہذا محترم بھائیوں، جس قدر ہو سکے ان محفلوں سے، ان برے محفلوں میں بیٹھنے سے بچا کرو۔ جس محفل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس محفلوں میں برکتیں ہی نہیں ہوتی۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ان گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی، جن گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، جن گھروں میں حقوق ادا نہیں کیے جاتے ان میں بھی برکتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، اور رات کا آخری پہر آن پہنچا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو فرمایا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا آخری پہر ہے، غزوے سے واپسی ہے، صحابہ بھی تھکے ہوئے ہیں، سواریاں بھی تھک گئی ہیں، کیوں نہ یہاں پر آرام کر لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر ہم صبح فجر تک آرام کریں گے، اور فجر کے بعد نماز پڑھ کر یہاں سے دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی، کیا بلال یہ سارا قافلہ سو رہا ہے، تو نے فجر کے وقت ان ساروں کو نماز کے لیے جگانا ہے۔ سارا قافلہ سو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، فجر کے لیے